فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے چینل پر ہم مل کر جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے امام زمانہ کی منتظر خواتین کا کردار۔ اس کے مؤلف ہیں سید محمد حسن عابدی اور پیج نمبر 67 پہ ہیں ہم۔ اس کی ہیڈنگ ہے حضرت علی کی نگاہ میں عورت اور مرد کا فرق۔ پارٹ 5 ہے یہ ہمارا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جمادی الثانی 36 ہجری میں جب جنگ جمل سے واپسی پر شہر بصرہ کی شورش ختم ہونے کے بعد بصرہ پہنچے تو بصرہ کی مسجد میں مردوں عورتوں کے درمیان فرق کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول فاما نقصان ایمانہن فقعودہن عن الصلاة والصیام فی ایام حیضہن واما نقصان عقولہن فشہادۃ امرأتین منہن کشہادۃ الرجل الواحد واما نقصان حظوظہن فموارثہن علی الانصاف من مواریث الرجال۔ اے لوگوں، مال اور عقل کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایمان کا فرق اس طرح سے کہ عورتیں اپنے ایام حیض میں نماز اور روزے سے دور رہتی ہیں۔ عقل کا فرق اس طرح سے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور مال کے لحاظ سے فرق اس طرح کہ عورت کو مرد کی نصف میراث ملتی ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند امام حسن سے عورتوں کے بارے میں یوں سفارش فرماتے ہیں: وَأُكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ أَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ۔ عورتوں کو پردے میں رکھتے ہوئے ان کی نگاہوں کو محدود رکھو، کیونکہ کامل حجاب میں ان کا رہنا ان کی عفت و پاک دامنی میں بہت تاثیر رکھتا ہے، اور گھر سے باہر ان کی رفت و آمد تمہارے لیے شدید خطرے سے خالی نہیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: نہج البلاغہ خطبہ نمبر 80، فلسفہ حجاب صفحہ نمبر 1۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 68 پر۔ لہٰذا اگر ہو سکے تو ایسا کرو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ پہچان سکیں۔ ایک اور مقام پر آپ اہل عراق کو مخاطب کرتے ہوئے یوں نصیحت فرماتے ہیں: یا اہل العراق نبئت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحون ولا تغارون نساءکم یخرجن الی الاسواق یزاحمن العلوج۔ اے عراق کے لوگوں، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہاری عورتوں کا راستوں میں نامحرم مردوں سے سامنا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری عورتیں بازار میں جاتی ہیں اور بیمار دل اور شہوت ران افراد سے ان کا سامنا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر آپ نصیحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں: لا تزال هذه الامة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا اطعمة العجم فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل۔ یہ امت اس وقت تک خیر و نیکی پر رہے گی جب تک بیگانہ لوگوں کے لباس نہ پہنے، ان کی غذائیں نہ کھائے، اور جیسے ہی اس نے ان کے لباس پہننا شروع کیے اور ان کی غذائیں کھانا شروع کیں تو خدا انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔
اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: بحر الانوار جلد 76 صفحہ نمبر 115 حصہ 7، المحسن جلد 1 صفحہ نمبر 115۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 69، ہیڈنگ ہے قرآن میں مرد کی عورت پر برتری۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں یوں ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ ترجمہ ہے: مرد عورتوں پر حاکم ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ لہذا نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی، ان کے پیٹھ پیچھے ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی خدا نے حفاظت چاہی، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں موعظہ کرو، انہیں خوابگاہ میں علیحدہ کر دو اور مارو، پھر اگر اطاعت کرنے لگیں تو کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو کہ خدا بزرگوں برتر ہے۔ اس میں نکتہ ہے: آیت میں رجال سے مراد شوہر اور نساء سے مراد بیویاں ہیں۔ قوام حاکم کو کہا جاتا ہے، اور اس حکومت اور ذاتی فضیلت کے علاوہ نفقہ ہے جو شوہر کے ذمے ہے اور زوجہ کے ذمے نہیں ہے۔ عورت کی نافرمانی کے 3 علاج اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اسے نصیحت کریں۔ نمبر 2، اگر پہلی صورت کا اثر نہ ہو تو اس سے اپنے پہلو میں لٹانا چھوڑ دے۔ نمبر 3، اگر اس سے بھی اثر نہ ہو تو ہلکی سی پٹائی بھی کرے، لیکن اس کی نافرمانی جائز مطالبات میں ہو، ورنہ عورت سے ناجائز مطالبات میں حاکم شرع شوہر کو سزا دے گا۔ صفحہ نمبر 70، ہیڈنگ ہے دور حاضر میں عورت کی آزادی کا تصور۔ زمانے حاضر میں مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر عورتیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کو اپنے لیے توہین سمجھتی ہیں، کیونکہ مغرب کی اسلام کشی مسموم اور تیز ہوا انہیں مردوں کی دوش بدوش چلنے کی طرف مسلسل دھکیلے جا رہی ہے، اور اسلامی تعلیمات سے برسرے پیکار ہونے والے مرد بھی صرف اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین کی سہولت کی خاطر اسی قسم کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ خداوند کریم نے عورت اور مرد کو جو علیحدہ علیحدہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان سے آگے قدم بڑھانے کی جرأت کرنا خدائی فیصلے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اس نے اپنی حکمت کاملہ سے عورت کے وجود کو ایسے سانچے میں ڈھالا ہے کہ وہ گھر کے اندرونی کام کو سنبھالنے کی ذمہ داری کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، اور اپنی 4 دیواری کے اندر اپنے فرائض کی ادائیگی اس کے نمایاں مقام پر فائز ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف اس نے مرد کی ساخت ایسی رکھی ہے کہ وہ گھریلو زندگی کو سنوارنے کے علاوہ بیرونی میل جول سے اپنے نمایاں کردار کے ذریعے اپنی خودداد استعداد کو عمل میں لا کر اپنے لیے ایک بلند مقام حاصل کرے، اور اخلاق و کردار کی تعمیر کے ذریعے انسانیت سے حیوانیت درندگی کے بدنما داغ دھو کر کائنات میں امن و امان قائم کرے۔ مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی علیہ السلام نے عورت و مرد کی پوزیشن کو ایک مختصر سے جملے میں یوں واضح فرمایا: حسن الرجال فی عقولہم و عقول النساء فی حسنہن۔ مردوں کا حسن ان کی عقلوں میں مضمر ہے، اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں۔ اس جملے کی کئی توجیہات ہو سکتی ہیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: بحر الانوار جلد 1۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 71 پہ اس جملے کی کئی توجیہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مرد کے لیے جو جوہر انتخاب جو اس کی امتیازی حیثیت کا نشان ہے وہ عقل ہے، یعنی مرد عقل و خرد سے اپنی ہی محبوبیت کا سکہ جما سکتا ہے۔ اس کی دانائی و عقلمندی اس کا کمال اور زیور حسن ہے، لیکن اس کے برخلاف عورت کا جوہر امتیاز جو اس کی قدر و منزلت کا موجب ہے وہ اس کا حسن ہے، یعنی عورت کی خوبصورتی ہی اس کی محبوبیت کا سبب ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے، مرد کے لیے مایہ ناز اور سرمایہ افتخار عقل ہے، اور اسی عقل و دانش کے بلبوتے پر مرد دوسروں پر سبقت لے جانے کا اہل ہوتا ہے۔
لیکن اس کے برخلاف عورت کی سبقت کا معیار اور مدار رفعت اس کا حسن ہوتا ہے، اور وہ صرف حسن و صورت کی بنا پر ہی مقام افتخار میں قدم رکھ سکتی ہے۔ نمبر 3، مرد کی عقل و دانش سے اس کی خوبیاں منظر عام پر آتی ہیں، لیکن عورت کے حسن منظر سے متاثر ہو کر اس کی عقل و خرد سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ نمبر 4، مرد کی دانش مندی اس کو اپنے فرائض سے روشناس کراتی ہے، عورت کا حسن اس کو اپنے فرائض سے غافل کرنے کا موجب بنتا ہے۔ نمبر 5، مرد عقل کو اپنے مقبول عام ہونے کا ذریعہ قرار دیتا ہے، عورت کی عقل اس کو صرف اپنے حسن ظاہری کے اضافے کی طرف دعوت دیتی ہے، یعنی مرد کی سوچ بچار اپنے دینوی اور دنیاوی یا اخروی فلاح و بہبود میں ہوا کرتی ہے، جو اس کا حقیقی حسن ہے، جبکہ عورت کی تمام تر توجہ اپنے بناؤ سنگھار میں صرف ہوتی ہے، جو اس کی ظاہری چاہت کا ہی ذریعہ ہے۔ صفحہ نمبر 72۔ دونوں فریقین کو اپنے اپنے مقام پر رہنا زیبا دیتا ہے، لہٰذا عورت کا اپنے مخصوص فرائض کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا اس کی شرافت اور فطری خوبی ہے، اور عورت کا اسلامی زندگی کو غلامی سے تعبیر کرنا کم اندیشی ہے، بلکہ اس کا اپنے حدود معینہ سے گزر کر مردوں کو دوش بدوش رہنے کا جذبہ اس کی فطرت سے کھلی ہوئی بغاوت ہے، اور اس کے اس خیال کو آزادی کے نظریے سے تعبیر کرنا انتہائی بے وقوفی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، جو مرد عورتوں کو اس نظریے کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے ان کی بھولی بھالی عقلوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور جو عورتیں اس دام میں پھنس کر اس غلط نظریے کو اپنی آزادی کا پیش خیمہ سمجھتی ہیں، انہیں صرف دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو ان کے جائز اور اسلامی حقوق سے محروم نہ کریں، اور انہیں اپنی شرعی حدود میں رکھ کر انہیں ان کے فرائض نسوانی سے روشناس کرائیں۔ مردوں کا عورتوں پر بیجا تشدد اور ناقابل برداشت رویہ ان کو خدا اور رسول کے احکام سے باغی بناتا ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف ہے، مرد کیونکہ بہت سے امور خانہ داری سے فارغ ہوتا ہے، اس لیے اگر جسمانی قوت اور مالی اسے اجازت دے تو ایک سے زیادہ بیویاں کر سکتا ہے، جن کی حد 4 تک ہے، بشرطیکہ کہ وہ اپنے عادلانہ رویے سے ان کی حق تلفی نہ کرے۔ لیکن عورت امور خانہ داری اور بال بچوں کی تربیت میں گھر گر کر اس قدر مشغول ذمہ ہو جاتی ہے کہ وہ صرف ایک ہی مرد کی ذمہ داریوں کا بوجھ بمشکل اٹھا سکتی ہے، لہذا اس کے لیے بیک وقت میں صرف ایک ہی مرد سے نکاح کرنے کی پابندی ہے۔ تو مرد کے لیے متعدد ازواج کا جواز اور عورت کے لیے صرف ایک مرد کی پابندی ایک فطری تقسیم ہے۔ صفحہ نمبر 73۔ اس کو مرد کی آزادی اور عورت کی قید سے تعبیر کر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وسیع نظر سے دیکھا جائے اور عورت اور مرد دونوں کے فرائض کا جائزہ لیا جائے تو ہر ایک اپنے اپنے مقام پر آزاد ہے، اور اگر فرائض و ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے تو دونوں مقید ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، اگر عورت کے لیے یہی قید ہے کہ وہ صرف ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہے، جہاں مرد ایک نکاح کی قید سے آزاد ہیں، وہاں عورت اپنے لوازمات زندگی کی فکر سے آزاد ہے۔ اگر عورت کے لیے بچوں کی پرورش کی قید ہے تو مرد پر تمام اخراجات کی ادائیگی کی قید ہے۔ اگر عورت پر پردے کی پابندی ہے تو مرد پر عورت کے لیے مناسب مکان، رہائش کا بندوبست اور پردہ داری کے جملہ اسباب کی فراہمی کی پابندی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، لہٰذا عورت کی پابندی عورت کی شان کے مطابق ہے اور مرد کی پابندیاں مرد کے رتبے کے مطابق، اور دونوں پابندیاں اپنے اپنے مقام پر موضوع ہیں۔ جو پابندی عورت پر عائد ہے اس سے مرد آزاد ہے، اور جو قید مرد کے لیے ہے اس سے عورت کو آزادی حاصل ہے۔ عورت چونکہ صرف اپنی پابندی کو مد نظر رکھتی ہے اور مرد کی پابندیوں کا اسے احساس نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ سمجھتی ہے کہ مرد آزاد ہیں۔ اس کے برخلاف مرد عورتوں کو آزاد سمجھتے ہیں، لہٰذا عورتیں اپنی حدود پھلانگ کر مردوں کے فرائض سنبھالنے میں خوشی محسوس کرتی ہیں، اور مرد اپنے فرائض کو بار خاطر قرار دے کر عورتوں کے نام و نہاد نظریہ آزادی کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کو 2 فائدے نظر آتے ہیں۔ ایک، عورت کے اپنے اخراجات سنبھال لینا ان کے لیے غنیمت ہوتا ہے، اور جذبہ شہوانیت کی تسکین اس سے اچھی طرح ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 74۔ اس سے اچھی طرح ہوتی ہے۔ بہرکیف عورت کے لیے یہ نام نہاد آزادی صرف عورت کے لیے ہی قید در قید ہے، کیونکہ امور خانہ داری اور بچوں کی نگہداری کا بوجھ تو ویسے کا ویسا ان کے سر رہتا ہے، اور مزید برآں جو اخراجات مرد پر عائد تھے
وہ بھی اب ان پر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا خدا کا قانون وہ قانون ہے جس کو تا قیامت غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن مجید میں خدا نے مردوں اور عورتوں کو اپنے اپنے حدود میں پابند رہنے کا حکم دیا ہے۔ وہی دونوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی و بھلائی کی ضامن ہیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: تفسیر انوار النجف جلد 3 صفحہ نمبر 62۔ صفحہ نمبر 75 ہیڈنگ ہے حضرت علی کا اجتماعی زندگی کے بارے میں ارشاد۔ حضرت معاشرتی زندگی کے اصول کو یوں بیان کرتے ہیں: ایھا الناس انہ لا یستغنی الرجل وان کان ذا مال عن عشیرتہ ودفاعہم عنہ بایدیہم والسنتہم وہم اعظم الناس حیطۃ من ورائہ وأمهم لشيعته وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به ولسان الصديق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يرثه غيره ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصامة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة۔ اے لوگوں، کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو، اگر پھر بھی وہ اپنے قبیلے والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبان سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کی پشت پناہ، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو وہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ دیکھو، اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کو فقر و فاقہ میں پائے تو ان کی احتیاج کو اپنی امداد سے دور کرنے میں پہلو تہی نہ کرے، جس کے روکنے سے یہ بڑھ نہ جائے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: نہج البلاغہ خطبہ نمبر 80۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 76 پر، جس کے روکنے سے یہ بڑھ نہ جائے اور خرچ کرنے سے اس میں کمی نہ آئے۔ جو شخص اپنے قبیلے کی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 77 ہیڈنگ ہے بری عورتوں کا عذاب۔ امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد طاہرین کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں اور فاطمہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدید گریہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، آپ کے گریہ کا کیا سبب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے علی، جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا تھا تو میں نے وہاں اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا پایا تو مجھے بہت تعجب ہوا، لہٰذا اسی لمحے کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ کیا میری امت میں ایسی خواتین ہوں گی، کیونکہ میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سر کے بالوں کی بل لٹکی ہوئی تھیں اور ان کے سر کا بھیجا ابل رہا تھا، کچھ عورتوں کو دیکھا جو اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھیں اور کھولتا ہوا پانی ان کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا، کچھ عورتوں کو دیکھا جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھیں اور کچھ عورتوں کو دیکھا جو اپنے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں اور ان کے نیچے آگ دہک رہی تھی، کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور سانپ بچھو ان پر چھوڑ دیے گئے تھے جو انہیں ڈس رہے تھے، کچھ عورتوں کو دیکھا جو گونگی اور بہری تھیں اور آتش کی تابوت میں انہیں اس طرح لایا جا رہا تھا کہ ان کا بھیجا پگھل کر ان کی ناک کے نتنوں سے باہر نکل رہا تھا، کچھ عورتوں کو دیکھا پیروں کے بل انگل میں لٹکائی گئی تھیں، کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کی شرمگاہوں کو کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا،
کچھ عورتوں کے سر و صورت کو جلایا جا رہا تھا. کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سر و سور اور بدن گدھے کی مانند تھے اور ہزار بلاؤں میں گرفتار تھیں. اور کچھ عورتوں کو دیکھا کہ کتے کی شکل کی تھیں اور ان کی شرمگاہوں سے آگ داخل ہو کر کے منہ سے باہر نکالا جا رہا تھا. صفحہ نمبر 78. اور اسی حالت میں فرشتے آتشی گرزوں سے ان کے سر و بدن پر مسلسل مار رہے تھے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھ کر پوچھا، بابا جان ان کا کردار کیسا تھا جو خدا نے انہیں اس طرح کے شدید عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں سر کے بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھیں یہ وہ تھیں جو سر کے جو بالوں کو نامحرم مردوں سے نہیں چھپاتی تھیں. جو اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھیں وہ تھیں جو اپنے شوہروں کو اپنی زبانوں سے اذیت اور آزار دیا کرتی تھیں. جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھیں وہ تھیں جو اپنے شوہروں کو اپنے نزدیک آنے سے منع کیا کرتی تھیں. جو اپنے پیروں کے بل لٹکی ہوئی تھیں وہ تھیں جو اپنے شوہروں کو کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جایا کرتی تھیں. جو اپنے جسم کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں وہ تھیں جو اپنے بدن کو نامحرموں کو دکھانے کے لیے آرائش کیا کرتی تھیں. جن عورتوں کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور سانپ بچھو میں ڈس رہے تھے وہ تھیں جو نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھتی تھیں، غسل حیض و جنابت نہیں کیا کرتی تھیں اور نماز میں کاہلی کیا کرتی تھیں. جو عورتیں اندھی بہری عذاب میں مبتلا تھیں وہ عورتیں تھیں جو اپنے فعل حرام سے پیدا ہونے والے بچوں کی نسبت اپنے شوہروں کی طرف دیا کرتی تھیں. جن کے جسم کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا وہ تھیں جو اپنے آپ کو مردوں کے آگے پیش کیا کرتی تھیں. جن عورتوں کے سر و صورت کو جلایا جا رہا تھا وہ تھیں جو زناکار مرد و عورت کے درمیان واسطہ بنتی تھیں. صفحہ نمبر 79. جن عورتوں کے سر و سور اور بدن گدھے جیسے تھے وہ چغلخور اور جھوٹی عورتیں تھیں. جن عورتوں کے سر و سور کتے جیسے تھے اور ان کی شرمگاہوں سے آگ گزار کر منہ سے نکالی جا رہی تھی وہ ناچنے اور گانے بجانے والی تھیں. پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش قسمت ہیں وہ خواتین جن کے شوہر ان سے راضی ہوں اور لعنت ہو ان خواتین پر جن کے شوہر ان سے ناراض ہوں. اس صفحے پر جو حوالہ جات ہیں وہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 245 حصہ نمبر 24. صفحہ نمبر 80. ہیڈنگ ہے غیبت صغریٰ میں امام کے نائبین. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں جو افراد آپ کے خاص نائب تھے اور لوگوں کے پیغام اور ہدایہ وغیرہ امام کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے وہ 4 افراد تھے جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 عثمان بن سعید، نمبر 2 ابو جعفر محمد بن عثمان، نمبر 3 ابو القاسم حسین بن روح اور نمبر 4 ہیں ابو الحسن علی بن محمد سیمری. عثمان بن سعید جن کو سب سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام اور پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی نعمت ملی. غیبت صغریٰ میں امام زمانہ کی طرف سے لوگوں کے سوالوں کے جوابات انہی کے ذریعے دیے جاتے تھے. پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابو جعفر محمد بن عثمان باپ کی جگہ امام زمانہ کے نائب قرار پائے. جب ان کا انتقال ہوا تو یہ منصب حسین بن روح کو جو کہ نوبخت قبیلے سے تھے انہیں ملا. ان کی وفات کے بعد ابو الحسن علی بن محمد سیمری سین یہ میم رے یہ سیمری امام زمانہ کے نائب قرار پائے. اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو امام زمانہ نے ان کے لیے خصوصی خط لکھا کہ عنقریب تمہاری موت واقع ہونے والی ہے، اپنے بعد کسی کو اپنا نائب نہ بنانا کیونکہ اب ہماری غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. فی الحال ہمارے ظہور کا امکان نہیں مگر جب حکم پروردگار ہوگا. البتہ امام کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں آپ کے ان 4 خاص نائبین کے علاوہ دوسرے نائبین بھی تھے. صفحہ نمبر 81. دوسرے نائبین بھی تھے جو شہر کوفہ، اہواز، قم، ری، آذربائیجان، نیشاپور اور دوسرے شہروں میں تھے مگر خدمت امام میں فقط مذکورہ 4 نائب مشرف ہوا کرتے تھے. باقی نائبین ان 4 افراد کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگوں کے پیغامات ہدایہ پہنچایا کرتے تھے اور یہ 4 افراد اپنے اپنے دور میں وہ پیغامات اور ہدایہ امام کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے. غیبت کبریٰ میں امام کے نائبین. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں روایت امام حسن عسکری علیہ السلام کے تحت جو کہ تقریباً ہر توضیع مسائل کی ابتدا میں ذکر ہوتی ہے، مجتہدین اور علماء اکرام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی غیبت کبریٰ میں کے زمانے میں ان کے نائب ہیں. ہیڈنگ ہے وجود امام سے. غیبت کبریٰ میں امام کے نائبین یہ بھی ہیڈنگ تھی. وجود امام سے فیضیاب ہونے کا طریقہ.
वाम ज़माना अजल्लाह ताला फरजों की ग़ैबत कुबरा के ज़माने में आपके वजूद से फैज़याब होने के लिए खुद हज़रत ने यूं इरशाद फरमाया, व अम्मा वजहु अला अली इंतिफाई बी फी गैबती फ़काल इंतिफाई बिशम्सी इज़ा गय्यबतहा अनिल अब्सारिस सहाबु व इन्नी ला अमानुन ली अहलिल अर्ज़ि कमा अन्नन नुजूमा अमानुन ली अहलिस समाई फ़अग़लिक़ू बाबस सुआली अम्मा ला यअनीकुम वला ततकल्लफू इल्मा मा क़द कुफ़ीतुम व अक्सिरु दुआ बी ताजीलिल फ़रजी फ़इन्ना ज़ालिका फ़रजकुम। मेरी ग़ैबत में मुझसे फैज़ उठाना इसी तरह से है जिस तरह से लोग सूरज से फैज़ उठाते हैं। सफ़ा नंबर, इस सफ़े पर जो हवाजात इस्तेमाल हुए हैं, किताबुल महदी अजल्लाहु ताला फरजों सफ़ा नंबर 242, एहतिजाज तिब्रिसी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 263, एहतिजाज तिब्रिसी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 471, बहरुल अनवार जिल्द 53 सफ़ा नंबर 181। अब हम हैं सफ़ा नंबर 82 पर। सूरज से फैज़ उठाते हैं जबकि सूरज बादलों के साए में चला जाता है। मैं अहले ज़मीन के लिए अमान का बाइस हूँ जिस तरह सितारे आसमान वालों के लिए अमान का बाइस हैं। लिहाजा जो बातें तुम लोगों से मरबूत ना हो उनके बारे में सवाल मत किया करो, और जो जानते हो उसके बारे में मजीद अपने आप को ज़हमत में ना डालो, और मेरे ज़हूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करो क्योंकि मेरे ज़हूर करने में तुम्हारे लिए ही फ़ायदा है। सफ़ा नंबर 83, हेडिंग है औरतों को चाहिए कि मर्दों को समझें। इस बात में कोई शक नहीं कि मर्द और औरत दोनों अलग-अलग ख़ुसूसियात के हामिल हैं और दोनों बाअनवाने ज़ौजैन इंसानी माशरे की सादतमंद जिंदगी का साज़ो-सामान मुहैया कर सकते हैं। इसीलिए नए शादी करने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी तरफ मुक़ाबिल की अखलाकी ज़िंदगी की जांच पड़ताल कर लें ताकि आइंदा किसी किस्म की मुश्किल पेश न आए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आमतौर पर मर्दों की ये आदत हुआ करती है कि वो अपने कामों पर कुदरत और ताकत रखने और इस काम में कामयाब होने की बहुत अहमियत देते हैं। जिस काम में भी हाथ डालते हैं इस काम को कामयाबी के साथ अंजाम देने की कोशिश करते हैं और अपनी मुश्किलात को खुद तनाही हल करना चाहते हैं। हत्ता अपनी मुश्किलात को अपनी ज़ौजा तक से जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते। अगर किसी मुश्किल का जिक्र भी कर दें तो उसकी जुज़ियात के जिक्र करने से इज्तनाब करते हैं और जिन कामों को तन्हा अंजाम देने पर कुदरत रखते हैं उसमें दूसरों की मदद लेना मुनासिब नहीं समझते। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि जब तक खुद शौहर उनसे अपनी मुश्किलात को जिक्र ना करें उनके कामों में दाखिल करके उनके मर्दाना गुरूर को जरिहदार ना करें ताकि वो अपने एतमाद को बनफ्स को हाथ से खो ना बैठें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, और मर्द और औरत के दरमियान एक और हसास फ़र्क है, वो ये कि मर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किलात को सामने रखते हुए जल्द किनारा कश हो जाता है जब तक उनकी मुश्किलात का हल का रास्ता नहीं ढूंढ लेता, सही तरीके से अपने एतराफ़ियों से गुफ्तगू भी नहीं करता। सफ़ा नंबर 84 है, लिहाजा खानादार औरतों को चाहिए कि जब मर्द थका हुआ घर आए तो फौरन उससे दिन भर के मसाइल और मुश्किलात हालात का जिक्र करना शुरू ना करें, क्योंकि मर्द का घर में आकर अखबार पढ़ना, खबरें सुनना, टीवी या मैच वगैरह देखने में लग जाने का मतलब ये है कि वो अपने थके हुए जहन को आराम पहुंचा रहा है। इसीलिए अक्सर घरेलू झगड़े इन्हीं बातों को ना समझने के नतीजे में होते हैं। इस सफ़े पर जो हवाजात इस्तेमाल हुए हैं, रवान शनासी डॉक्टर अली रऊफ, सफ़ा नंबर 58। अब हमें सफ़ा नंबर 85 पे, हेडिंग है ख़वातीन के अहकाम। शरीयत में औरतों के लिए ख़ास अहकाम हैं जो फ़िक़्ह की किताबों में तफसील के साथ दर्ज हैं। हम यहाँ पर किताब के उन्वान और इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए चंद अहम मसाइल को तहरीर करेंगे, जैसे कि मसला नंबर 495 है, औरत नामहरम मर्द के सामने अपना चेहरा और हथेलियाँ खोल सकती है बशर्ते कि इससे पहले हराम में मुब्तला होने का खतरा ना हो। इसका मकसद मर्दों को हराम में मुब्तला करना ना हो और आमतौर पर पहले हराम में मुब्तला होने का मौजब ना बने।
ورنہ اگر فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو محرم مردوں سے بھی پردہ کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 496، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے قدموں کی پشت نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر کرے، البتہ اگر نامحرم نہ دیکھ رہا ہو تو نماز کی حالت میں پاؤں کے اوپر اور نیچے کے حصے کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 497، عورتوں کے لیے آنکھوں میں سرما لگانا، انگوٹھی پہننا جائز ہے بشرط کہ اس کا مقصد مردوں کے جذبات کو ابھارنا نہ ہو اور فعل حرام میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے، ورنہ محرموں سے بھی پردہ کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 498، عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے بشرط کہ اس کی وجہ سے اجنبی مردوں کے جذبات برانگیختہ نہ ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہ نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں اس کا یہ خوشبو لگا کر باہر جانا حرام ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 86۔ مسئلہ نمبر 499 ہے، عورت اجنبی ڈرائیور کے ساتھ اکیلے گاڑی میں سفر کر سکتی ہے بشرط کہ کسی فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 500، عورت کے لیے اپنی شرمگاہ کو اتنا چھیڑنا جائز نہیں کہ اس کی لذت اوج تک پہنچ جائے اور انزال منی ہو جائے۔ اگر اس سے اس کی لذت اوج تک پہنچ جائے اور انزال منی ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے، وضو کی جگہ اسی غسل پر اکتفا کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 502، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو دودھ ضرور پلائے، چنانچہ حدیث میں ہے مَا مِن لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ برکتاً علیہ من لبن امہ، بچے کے لیے اپنی ماں کے دودھ سے زیادہ بابرکت کوئی اور دودھ نہیں۔ بچے کو 21 ماہ دودھ پلانا چاہیے، اس سے کم نہیں پلانا چاہیے، اس طرح 2 سال سے زیادہ عرصہ بھی نہیں پلانا چاہیے۔ اگر والدین باہمی رضامندی سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 503 ہے، عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ شوہر کی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ بھی اس کی گھریلو خدمت کرتی رہے، مثال کے طور پر گھر کا کھانا پکائے، کپڑے سیلے، گھر کی صفائی، کپڑے وغیرہ دھو کر دے۔ اگرچہ جنسی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ یہ سارے کام عورت پر واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں۔ مسئلہ نمبر 504، اجنبی عورت کی آواز سننا جائز ہے بشرط کہ لذت اور شہوت کی نیت سے نہ ہو اور فعل حرام میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنی آواز اجنبی مردوں کو سنا سکتی ہے مگر یہ کہ فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ البتہ عورت کے لیے اپنی آواز کو اس طرح دلکش اور خوبصورت بنانا جائز نہیں ہے کہ سننے والے کے لیے عام طور پر ہجان آور ہو، اگرچہ سننے والی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ صفحہ نمبر 87۔ مسئلہ نمبر 505، اگر عورت کسی بیماری کا علاج کرانے پر مجبور ہو اور مرد ڈاکٹر ہی تجربہ کار مل رہا ہو تو اسے دکھانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ اگر اسے صرف دیکھنے سے علاج ممکن ہو تو اسے ہاتھ نہ لگائے اور اگر صرف ہاتھ لگانے سے علاج ممکن ہو تو دیکھنا جائز نہیں۔ صفحہ نمبر 88، ہیڈنگ ہے چند سوالات اور ان کے جواب۔